اے باری تعالیٰ یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روح بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہ رہا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور اس کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھیں۔ یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو چکی تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے امان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہے۔ تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا، جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی، ان میں ہندہ بنت حارث بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زہیر کو بھی معافی مل گئی، یہ اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح ویشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا خبردار اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا، انہوں نے ناراضی کے انداز میں مجھ سے کہا تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا، پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ اسی روز حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئیں۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ حضرت ابو قحافہ پر پڑی تو فرمایا، اے ابو بکر، تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قحافہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات تھی۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔